لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الجاثية: وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: أفغير الله أبغيكم ربا وهو فضلكم على العالمين. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الدخان: وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال أيضا كما ورد في سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في هذه البلاد آمین یا رب العالمین. گزشتہ جمعے میں جو میں نے گفتگو کی تھی اس کا آخری نقطہ کہ جس کی وضاحت نہیں ہو پائی تھی اس لیے کہ وقت ختم ہو گیا تھا، وہ یہ تھا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ بحیثیت ملک پاکستان کو یا ملت اسلامیہ پاکستان جو ہم مسلمانان پاکستان ہیں، تو ایک ملک کی حیثیت سے، ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑی دشمنی جو لاحق ہے وہ بھارت سے ہے. لیکن امت مسلمہ بحیثیت مجموعی ہم تو ایک بہت بڑی امت کا جز ہیں، اور یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 1/10 حصہ ہے اس امت کا. تقریباً 1.5 ارب 150 کروڑ جو ہے وہ آبادی ہے اس امت مسلمہ کی سب دنیا میں. ہماری 14 کروڑ ہے، تو 1/10 سے بھی کم ہے، لیکن ہم اس بڑی امت مسلمہ کا حصہ ہیں. اس امت مسلمہ کو بحیثیت مجموعی جو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے اور جو چیلنج درپیش ہے اور جو دشمنی کا سامنا ہے وہ ہے یہود سے اور ان کے اعلی کار عیسائیوں سے. اور یہ جو تصادم ہے کہ یہودیوں کی زیر قیادت عالم عیسائیت ایک طرف اور امت مسلمہ دوسری طرف، اس کے بارے میں وہ اقبال نے جو بات کہی تھی بڑی صحیح تھی کہ دنیا کو ہے پھر بار کا روح و بدن پیش. ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے روح اور بدن میں، میٹیریلزم اور اسپرچولیزم میں. در حقیقت دین جو ہے وہ تو ہے اسپرچولیزم، روح کو اہمیت دیتا ہے، روح و بدن، اور بدن میٹیریل بیٹر میٹیریلزم. مغربی تہذیب میٹیریلسٹک تہذیب ہے. دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا
اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ یقیناً جیسا کہ میں نے بارہا کہا کہ میں علامہ اقبال کو تسلیم کرتا ہوں کہ وہ سیر تھے، یعنی یہ کہ انہیں کچھ مستقبل کی جھلکیاں اللہ تعالیٰ دکھاتا تھا، جس کی وجہ سے کہ وہ حالات کو دیکھتے تھے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، یہ ان کا اپنا دعویٰ بھی ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی صلاحیت عطا کرتا ہے۔ تو آنے والے حالات جو ہیں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ اشعار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ، دعویٰ بھی ہے ان کا، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دی تھی۔ بہرحال اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصادم آنے والا ہے، اس میں امت مسلمہ کی قیادت اور امامت مشیت ایزدی اور حکمت خداوندی نے پاکستان کے سپرد کی ہے۔ یہ ہے اصل وہ بات جس کا کہ ہمیں شعور نہ ہو تو ہمارا حال یہ ہوگا کہ خود شعوری سے ہم محروم ہیں۔ سیلف کانشسنس، میں ہوں کون، کہاں کھڑا ہوں، میری اہمیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ کیا ہے، جب تک انسان کو اس کا شعور نہ ہو تو وہ تو حیوان کے مانند ہے۔ تو در حقیقت یہ بات کہ یہ جو بڑا تصادم آنے والا ہے بہت زیادہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، اس کے لیے اسٹیج سیٹ ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے امت مسلمہ کی قیادت و امامت اللہ نے پاکستان کے حوالے کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کے اہل ثابت نہ ہو پائیں اور ہمارے اوپر بھی کوئی عذاب الہی کا کوڑا آ پڑے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی تاریخ کا جو شعور اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، 400 سال کی تاریخ جو میرے سامنے ہے ایک کھلی کتاب کے مانند، اس وقت جو حالات ہیں اور مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں احادیث نبویہ میں، بھائی تینوں کے حوالے سے میرا یقین ہے، وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس آنے والے تصادم میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اسپیشل رول اسائن کیا ہے۔ آج در حقیقت میں اس مسئلے پر تھوڑا سا تفصیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہودی ہیں کون، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کا پس منظر کیا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، اور خود ان کے نزدیک ان کا سب سے بڑا مقابلہ کس سے ہے، اور یہ کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، موڈس آپرینڈائی کیا ہے، کس طور سے وہ اپنے مظاہر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ذرا میری گفتگو کا آج کا جو ہے مرکزی موضوع ہے کہ ان معاملات کے اوپر ہمیں شعور حاصل ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے یہ آیات آج تلاوت کی ہے۔ دیکھیے، یہود کی جو کلیکٹو سائیکی ہے، ان کی ایک اجتماعی سوچ ہے، ان کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں کچھ خیالات پیوست ہیں، بچپن ہی سے وہ چیزیں ان کے گھٹی میں جیسے کہتے ہیں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس کو میں نے تجزیہ کیا ہے کہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، چہیتی قوم ہے، منتخب قوم، چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ پہلی یہ بات ہے جو ہر بچے کی گھٹی میں ڈال دیا۔ دوسری بات یہ کہ اصل مکمل انسان صرف ہم ہیں، باقی جو غیر یہودی ہیں جتنے بھی دنیا میں ہیں یہ سب انسان نما حیوان ہیں کہ نظر تو آتے ہیں انسان، حقیقت میں حیوان ہیں۔ ان کو وہ گوئمز کہتے ہیں یا جنٹائلز کہتے ہیں۔ یہ گوئمز اور جنٹائلز جو ہیں یہ در حقیقت پورے انسان نہیں ہے، ہیومن بینگز نہیں ہیں، یہ حیوانات ہیں انسان کی شکل میں۔ اور نمبر 3 یہ کہ ان حیوانات کا استحصال کرنا ہمارا استحقاق ہے، جیسے کہ حیوانات کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے۔ وہ بیلوں کو جو ہے حل میں جوڑ لے گا، کہیں کولو کے اندر جوت دے گا، اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی بار برداری کا کام کر رہا ہے، سواری کر رہا ہے، گھوڑے پر سواری کر رہا ہے، یہ حیوانات سے ٹانگے میں جوڑ دیا اس کو، یہ انسان استعمال کرتا ہے حیوانات کو۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو بھی دیتا ہے، ظاہر بات ہے کہ اونٹ پر سواری کرنی ہے تو اسے کچھ چارہ وغیرہ تو دینا ہی ہوگا، گھوڑے کو تانگے میں باندھنا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ تو کھلانا پلانا پڑے گا۔ اس درجے میں تو ان کو بھی حق ہے سبسسٹنس لیول پر کہ انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی حد تک جو ہے انہیں حیوان بنا کر اور ان سے پوری جو ہے محنت لے کر اس محنت کا جو اصل حاصل ہو، اس کی جو ملائی ہو، جو مکھن ہو، وہ ہمارا حق ہے کہ ہم کھینچ لیں۔ ٹو ایکسپلائٹ دی ریسٹ آف دی ہیومینٹی از اوور برتھ رائٹ، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لیجئے،
یہودی قوم کے نفسیات میں، ان کی ذہنیت میں، ان کے انداز فکر میں پیوست ہے۔ اب ذرا میں اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے جو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے اس کی تائید قرآن بھی کرتا ہے، صرف ایک فرق کے ساتھ کہ ایک ہے ایک ہے تھے۔ واقعتاً وہ اللہ کے منتخب لوگ تھے، واقعتاً وہ اللہ کے چہیتے تھے، واقعتاً وہ اللہ کے لاڈلے تھے، کوئی شک نہیں، لیکن تھے اب نہیں۔ بس جو انہیں مغالتا وہ یہ ہے کہ ہم وہی کو وہی ہیں، مغالتا صرف یہ ہے۔ اس لیے میں نے آج 5 آیتیں آپ کو سنائی ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ میں نے صرف سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا بار بار تذکرہ کیا، اس لیے کہ ہر شخص قرآن کا پڑھنے والا سورہ بقرہ کا تو کچھ نہ کچھ ذہن میں ہوتا ہے نقشہ، کہ اس کا 6واں رکوع بھی شروع ہوتا ہے، 15واں رکوع بھی شروع ہوتا ہے، ایگزیکٹلی ایک ہی آیت 2 دفعہ آئی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، ذرا یاد کرو میرے اس انعام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ تورات کی آیت تو نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، اور 2 مرتبہ انتہائی اہم مضامین قرآن میں وہ ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں 2 مرتبہ آ جائیں۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو ایک آیت سنائی سورہ جاثیہ کی، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا فرمائی، شریعت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں بہت ہی پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، وہی الفاظ پھر آ گئے، اور ہم نے انہیں فضیلت دی تمام جان والوں پر۔ پھر میں نے تیسری آیت، چوتھی کہیے، 2 شمار کیجیے نا سورہ بقرہ کی، تو چوتھی آیت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، تو کچھ لوگوں نے ان میں سے دیکھا کہ قوم جو ہے ان کے کچھ بت ہیں، ان پر وہ بیٹھتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، ان کا ہمارے لیے بھی کوئی بنا دے۔ تو جو جواب دیا تھا حضرت موسیٰ نے، اس سورہ اعراف میں نقل ہوا ہے، افغیر اللہ ابغیکم ربا وہو فضلکم علی العالمین، پھر وہی الفاظ، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش لوں جبکہ اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر۔ اور آخری آیت سورہ دخان کی ہے، بڑا پیارا انداز ہے، وَلَقَدْ أَخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب اس کے ترجمے 2 ہو سکتے ہیں، ہم نے انہیں چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا، وہ جو چوزن پیپل آف دی لارڈ، قرآن اس کی تصدیق کر رہا۔ اخترنا اختیار کہتے ہیں کسی شے کو پسند کر لینا، اختیار، خیارہ، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم۔ اختیار، ہم نے اختیار کیا، انہیں چوز کیا، پسند کیا، علی علم۔ اب اس کے علی کے معنی 2 ہو سکتے ہیں، یعنی ہمارا یہ چوائس جو تھا یہ ایسے ہی کچھ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے معاذ اللہ نہیں تھا، جان بوجھ کر کیا ہم نے، علم کے پر مبنی ہے ہمارا یہ چوائس۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے علی مخالفت کے لیے آتا ہے عام طور پر، کہ ان کی کوتاہیوں کمزوریوں سے واقفیت کے باوجود ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان میں کیا کوتاہیاں ہیں، کیا تقصیرات ہیں، اس کے باوجود ہم نے چوز کیا۔ ظاہر بات ہے انسانوں میں کون سی قوم کامل مکمل جو ہے وہ کون سی ہوگی، لیکن میری گفتگو کے حوالے سے یہ اعلیٰ علم کے یہ 2 مفہوم جو اس وقت ضمنی مضمون ہے۔ اصل کیا ہے؟ العالمین، ہم نے انہیں چوز کیا تھا، پسند کیا تھا، منتخب کیا تھا تمام جہان کی قوموں کے اوپر۔ تو گویا کہ جو پہلی بات میں نے عرض کی ہے وہ اس حد تک تو 100% درست ہے۔ قرآن 5 مقامات پر اس کی تصویب کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے کہ یقیناً یہ قوم اللہ کی منتخب، پسندیدہ، چنی ہوئی محبوب قوم ہے، لیکن فرق ہے اور تھی کا۔ وہ ہے اور تھی کا فرق کیا ہے؟ دیکھیے اصل میں یہ ہے کون، سب سے پہلے تو مجھے اس پر بات کرنی چاہیے تھی نا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان کے 12 بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ان کے 12 بیٹوں کو کہتے ہیں بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے۔ ان سے 12 قبیلے دنیا میں وجود میں آئے، یہ 12 قبیلے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کہلاتے ہیں، نسل ابراہیمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
تو گویا کہ ان کے پوتے حضرت یعقوب کی نسل ہے یہ 12، اس لیے کہ ویسے تو حضرت اسحاق کا ایک بیٹا اور بھی تھا عیسو، جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ان کی اولاد کہاں گئی۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام، ان کے بھی جو 12 قبیلے تھے اس میں سے بعض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب مصر سے نکلے ہیں تو اس وقت تک تو 12 کے 12 انٹیکٹ تھے، لیکن اس کے بعد کچھ گم ہو گئے، لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل، وہ کہاں چلے گئے یہ پتہ نہیں۔ پھر یہ کہ حضور حضرت ابراہیم کی تیسری بیوی بھی تھی حضرت قطورہ، بڑی قطورہ 5-6 بیٹے تھے، جن میں سے صرف ایک کا ذکر آتا ہے قرآن میں، مدین یا مدیان، جن میں کہ حضرت شعیب کی بعثت ہوئی ہے، باقی کا کوئی ذکر نہیں۔ تو اس کا میں ذکر بعد میں بھی کروں گا، یہ تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ابراہیم سے، انی جاعلک للناس اماما، یہ سورہ بقرہ میں آپ کو ملے گا 15ویں رکوع میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جبکہ اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا، بہت بڑی بڑی باتوں میں امتحان لیا، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، سب میں پاس ہو گئے، کامیاب ہوئے۔ تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بنانے ہوتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے فوراً سوال کر دیا کہ مجھ سے تو اے اللہ تیرا یہ عہد ہو گیا، مجھے امام الناس تو نے بنا دیا، لیکن میری اولاد، میری نسل؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا دیکھو، یعنی گویا کہ ایک درجے میں تو تمہاری بات صحیح ہے کہ تمہاری اولاد سے بھی میرا یہ واقعہ ہے، لیکن تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا یہ عہد نہیں ہوگا، جو غلط روی اختیار کر لیں گے، جو غلط راستوں پر چلیں گے، جو توحید کی شاہراہ کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ چل پڑیں گے، جو دنیا پرستی میں عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ان سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو گویا کہ امامت الناس جو ہے وہ بنی ابراہیم کو دی ہے اللہ نے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ان میں سے جو لوگ ابراہیم کے طریقے پر چلیں گے، اسی توحید پر کاربند رہیں گے، اسی دین کو جو اختیار کریں گے، اس کی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، ان کو امام الناس کا درجہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے یہ جو امت بنی اسرائیل کی بنی ہے، 2000 برس تک یہ اللہ کے دین کی امین، اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت کی امین، نبوت، 50 سے زیادہ انبیاء کا ذکر تو تورات میں موجود ہے جو ان میں آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے گزارا آپ کیجئے اور حضرت عیسیٰ تک لے آئیے، 50 سے زائد ہیں۔ تورات میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ پڑھ لی، کتنے نبی ان میں مبعوث ہوئے، 3 کتابیں اللہ نے ان کو دی ہیں، تورات بھی انہیں دی، زبور انہیں دی، انجیل انہیں دی، یہ تو کتابیں ہیں، باقی ہر نبی کے اوپر وہی آتی رہی ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بہرحال موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں نا کہ وہ محفوظ نہیں ہے، اس میں کہیں ترمیمیں ہو گئی ہیں، کہیں خرابی ہو گئی ہے، تحریف ہو گئی ہے تو صحیح نا۔ اس حوالے سے اس امت کی عظمت کا جو ہے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے در حقیقت جو انہیں مغالطہ لاحق ہوا ہے تھے اور ہیں میں، اس لیے کہ پھر میں نے آپ کو وہ آیتیں سنائی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کا تذکرہ کیا۔ کیوں عذاب کا تذکرہ کیا؟ اور وہ بھی دونوں جگہ پر اللہ نے بیان کر دیا۔ یہ جو 2 سورتیں آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں قرآن مجید میں، بالکل آغاز میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے ذرا مجمل ہے، مختصر ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہی لوگ جنہیں انی فضلتکم علی العالمین، ان پر ذلت اور مسکنت کب ہمتی تھوپ دی گئی، مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے عذاب کے اندر گھر گئے، مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور ناحق نبیوں تک کو قتل کرنے پر اتر آئے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے عصیان، نافرمانی کی روش اختیار کی اور ہمارے حدود شریعت سے تجاوز کیا۔ یہی آیت اس سے زیادہ مفصل ہو کر آ رہی ہے سورہ آل عمران میں، وہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، جہاں بھی پائے جائیں گے ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ 2 استثناءات ہیں، الا بحبل من اللہ، کہیں اللہ کے کسی عہد کے حوالے سے،
وحبل من الناس، یا کسی لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے، لوگوں کے پناہ میں آنے کے ذریعے سے. وباؤ بغضب من اللہ، پھر باقی الفاظ وہی ہیں، وہ اللہ کے عذاب میں گر گئے. وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکنت تھوپ دی گئی. پھر وہی ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ دونوں یہ صورتیں جو ہے نا، جو بارہا کہا جوڑے کی شکل میں دیکھیے، وہی جوڑا یہاں بھی موجود ہے. وہی مضمون جو ہے جو سورہ بقرہ میں، وہ سورہ آل عمران میں آ گیا. اس کے علاوہ سورہ مائدہ میں ان کا قول نقل کیا گیا، وہی بات وی آر دی چوزن پیپل، جس کی تائید قرآن بھی کر رہا ہے. اخترناہم علی علم من العالمین. لیکن جب انہیں ذرہ ہو گیا اپنے سارے کرتوتوں، غلط کرتوتوں کے باوجود، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے اور لاڈلے ہیں، تو قرآن نے نفی کی. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں. فلما یعذبکم بذنوبکم، تم ذرا سوچو، ایسے لاڈلے ہو اللہ کے چہیتے، تو تمہیں وہ عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ تم پر جو کوڑے پڑتے رہے ہیں وقت فوقت، کیوں پڑتے رہے؟ کوئی اپنے لاڈلے کو بھی مارتا ہے، تم پر تو ہمارے عذاب کے کوڑے پڑے. فلما یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں تم بھی ویسے ہی انسان اور بشر ہو جیسے کہ ہم نے اور پیدا کیے. اس اعتبار سے نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو تمہارا عہد میرے ساتھ تھا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، جو ہم نے تمہیں دی ہے کتاب اور ہدایت اور شریعت، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامو. اس عہد پر چلو گے تو ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، لیکن اگر اس عہد سے تم انحراف کرو گے تو ہمارا تم سے کوئی وعدہ نہیں. اور اس موضوع پر سخت ترین آیت سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 167. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو جب کہ ان کے اوپر فیصلہ کر دیا تھا آپ کے رب نے کہ ان کے اوپر ہمیشہ میں کوئی نہ کوئی ایسی لوگ، ایسی قومیں مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں بدترین عذاب دیں گے قیامت کے دن تک. وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بدترین عذاب سے انہیں دو چار کریں گے، مزہ چکھاتے رہیں گے. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ ذہن میں سوال آئے، تو میں لمبی بات تو اس وقت نہیں کر سکتا، تاریخ تو بہت لمبی ہے ان کی، لیکن اس صدی کا ہولوکاسٹ ضرور ذہن میں لے آئیے. وہ تو اسی صدی کی بات ہے نا، اور کس طرح اس کی یادیں تازہ کی جا رہی ہیں. اس کے لیے جو ہے بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں. 60 لاکھ یہودی قتل کیے جرمنی نے، ہٹلر نے. تقریباً یوں سمجھیے کہ جرمنی اور پورے ایسٹرن یورپ جہاں پہ ہٹلر کا تسلط ہو گیا تھا، اس کے اندر جو آباد تھے یہودی، ان کی اکثریت کو قتل کر. ایکسٹرمینیشن کے لیے اسپیشل پلانٹس بنائے گئے، یہ سب کو معلوم ہے. گیس چیمبرز کے ذریعے سے سب کو ہلاک کیا، اور پھر مشینوں میں سے گزار کر قیمہ کیا ان کا، اور اس کے بعد انہیں جو ہے کیمیکلز میں تحلیل کیا. تو باہر سے جو پلانٹ کے نکلتا تھا وہ بدبودار سیاہ رنگ کا ایک مائع نکلتا تھا، لکوڈ نکلتا تھا، اسے اپنے کھیتوں میں پہنچا دیا تاکہ کھیت سیراب ہو جائے. یہ ہیومن جو ہے یہ گویا کہ فرٹیلائزر بن جائے. انسان کا جو سارا وجود ہے یہ فرٹیلائزر بن جائے. یہ اس صدی میں ہوا ہے، اور اس صدی کے تقریباً وسط میں ہوا ہے. وسط سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے. یہ تو کوئی وہ تاریخ تو نہیں ہے کہ جو 587 قبل مسیح میں ہوا تھا نبوکدنضر کے ہاتھوں، جب 12 لاکھ کا شہر جو ہے یروشلم، اس میں سے 6 لاکھ قتل کیے تھے اس نے وہی آن دی اسپاٹ، اور 6 لاکھ کو وہ لے گیا تھا قیدی بنا کر بیبیلونیا، اور 150 برس تک وہ کیپٹیویٹی میں رہے، وہاں پر اسارت میں رہے. اور وہ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی عبادت گاہ، وہ مسمار کر کے زمین سے برابر کر دی، لیول ٹو دی گراؤنڈ. یہ ہوا تھا. لیکن یہ تو چاہیے 600 قبل مسیح کی بات، یہ تو ابھی 60 برس پہلے کی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 55 برس 60 برس پہلے کی بات ہے. اس کا تو ابھی تک جو ہے وہ زندہ رکھتے ہیں، ہولوکاسٹ کی پکچر جو ہے دکھاتے رہتے ہیں امریکہ میں بھی اور بھی ٹیلی ویژن کے اوپر، تاکہ وہ ہمدردیاں انہیں حاصل رہیں پوری دنیا کی کہ یہ تو بڑی مظلوم قوم ہے، اس کے اوپر تو بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن یہ میں نے صرف مثال دی ہے اس کی. وَإِسْتَعْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ. یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن وہ غفور اور رحیم بھی ہے. تم اپنے آپ کو اس کی مغفرت اور رحمت کا حقدار بنا لو، رحمت
اور مغفرت کا سایہ آ جائے گا. لیکن اگر تم اللہ کی سزا کا اپنے آپ کو مستحق بنا لو گے تو اللہ کو پھر سزا دیتے دیر نہیں لگتی. سریع العقاب، وہ سزا دینے میں بھی بہت جلد ہے. یہ ہے میں نے آپ کے سامنے ان کی کچھ ذہنیت. یہ ہے کون؟ اچھا، اب یہ جو صورتحال ہے سمجھ لیجئے، اس قوم کے بارے میں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ بڑی سخت جان قوم ہے. اس کی 3500 برس کی تاریخ ریکارڈڈ موجود ہے. دنیا میں کسی اور قوم کی تاریخ ایسی موجود نہیں. پوری اولڈ ٹیسٹمنٹ کیا ہے؟ اٹس اے بک آف دیئر ہسٹری. کسی اور قوم کی یہ بات نہیں. 3000 سال پہلے ہندوستان میں کیا تھا، یہ رامائن وامائن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. ان کا کوئی ان کی ہسٹوریسٹی ثابت نہیں ہوتی. کیا تھا یہ مہابھارت وغیرہ، کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ موسٹ آتھینٹک ہسٹری ان کی ہے. 3500 سال کو معمولی بات ہے. 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آج 2000 مسیحی ہے، سن عیسوی ہے، 3400 برس ہو گئے تھے. پھر یہ کہ ان پر ایسے ایسے سخت عذاب آئے ہیں، ایسے سخت عذاب آئے ہیں. کوئی اور قوم دنیا کی اتنی سخت جان ثابت نہیں ہوئی ہے آج تک کہ جو اتنی سختیوں کو جھیل کر بھی پھر کھڑی ہو جائے، پھر موجود ہو. سخت جانی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو تصور ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ اینڈ دی فیوچر از آورز. بالآخر پوری انسانیت کے اوپر ہمیں غلبہ حاصل ہوگا. یہ چیز جو ہے ان کے بچے کی گھٹی میں جب ڈال دی جاتی ہے تو اس سے ایک عزم پیدا ہوتا ہے، ایک امنگ پیدا ہوتی ہے. ان کے اندر مقاومت، سختیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت یہ پیدا ہوتی ہے. اور یہ ان کی تاریخ سے ثابت ہے. تو بیان کرنے کا اس وقت جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے 2 عظیم امتوں کا آغاز ہوا. ایک اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان سے یہ بنی اسرائیل. دوسری امت حضرت اسماعیل، لیکن اس کے بعد یوں سمجھیے کہ 2000 برس کا فصل ہے، بلکہ 2500 برس کا. اس لائن میں پھر کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں. لیکن آخری اور کامل نبوت اور رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس امت میں، اس نسل میں مبعوث ہو گئے. اور آپ کی بعثت کی بنیاد پر ایک امت مسلمہ وجود میں آئی. اور اصل مسئلہ کیا ہوا کہ جب یہ نئی امت مسلمہ وجود میں آ گئی تو سابقہ امت معزول کر کے اس کی جگہ پر اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. یہ وہ دکھ ہے، یہ وہ رنج ہے، یہ وہ صدمہ ہے، یہ وہ غصہ ہے جس سے کہ یہ قوم کبھی نہیں بھلا سکتی. وی ور دی ریپرزینٹیٹیوز آف لارڈ آن دس ارتھ فار 2000 لانگ ایئرس. جو نبی آیا ہم میں آیا، جو کتاب آئی ہم میں آئی. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. ہو آر دے؟ ان پڑھ قوم، جنٹائل. ان میں تو پڑھے لکھے گنتی کے تھے. دے ہیڈ نو بک. کوئی ان کے پاس نہ کتاب، نہ قانون، نہ شریعت. یہ تو امیین ان پڑھ لوگ ہیں. ان میں اللہ نے اٹھا دیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور ان کی ایک امت وجود میں آ گئی، انہیں معزول کیا. اسی لیے سورہ بقرہ کا آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے اس کے لیے ایک عنوان تجویز کیا ہے، سورۃ الامتین، 2 امتوں کی صورت. پہلی صورت، پہلی امت بنی اسرائیل، 10 رکوعوں تک ان کے جرائم، ان پر قرارداد جرم جو ہے عائد کی گئی، فرد جرم. اور پھر انہیں معزول کیا اور اس کی جگہ پر امت محمد کا نصب ہو گیا. اور اس کی علامت کے طور پر قبلہ جو ہے وہ بدل گیا. اب وہ قبلہ یروشلم نہیں رہا، قبلہ مکہ مکرمہ ہو. یہ حسد کا داغ ہے، یہ غصہ ہے، یہ رنج ہے جو اس قوم نے اپنے سینے میں پالا ہوا ہے. سب سے بڑی دشمنی سے محمد اور امت محمد سے ہے علی قائد صلاۃ والسلام. تو 3-4 چیزوں کا جواب آ گیا. یہ کون ہے؟ نمبر 1، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کو سب سے بڑھ کر دشمنی کن سے ہے، ان کے عزائم کیا ہیں. تو ڈومینیٹ دی ہول ہیومینٹی. تو سمجھتے اسی کے باقی سب ہے ہی حیوان. ہمارا حق ہے
میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. ہمارا تو حق ہے کہ ہم انسانوں کو حیوانوں کی طرح استعمال کریں اور اس سے خود کمائی کریں. گھوڑے کو ٹانگے میں جوتیں گے، کمائی کریں گے، کھائیں گے، اسی طرح ان کو کریں گے. یہ جو دو امتیں ہیں، ان کی رائیولری یا ان کے درمیان جو ایک شدید ترین نفرت یا شدید ترین جو معاملہ چلا رہا ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. اب آگے چلیے. جو پہلی امت تھی، بس میں تذکرہ کر دوں کہ چونکہ یہ دو لائنوں کا ذکر آ گیا. حضرت اسحاق بڑے بیٹے، اگرچہ میں نے کہا کہ ان کے یہ جڑواں بیٹے تھے دو، حضرت عیسو اور حضرت یعقوب. اور جب جڑواں پیدا ہوتا ہے، جب جوڑا بچوں کا پیدا ہوتا ہے، پہلے کسی کی ولادت کی، بعد میں دوسرے کی ہوتی ہے. دونوں ایک وقت میں تو ولادت نہیں ہوتی. تو پہلے عیسو کی ہوئی ہے. اور یہ الفاظ تورات میں آئے کہ عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے یعقوب کی ولادت ہوئی. یعقوب اسی لیے عقب سے بنی، یا پیچھے آنے والا. یعقوب عقب، یہ بیچ پیچھے آیا ہے. عیسو پہلا ہے، بڑا حقیق عیسو ہے، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں اس کی اولاد کا نہیں. اسی طریقے سے بنی قطورہ کہاں کہاں گئے، ظاہر بات ہے وہ بھی ابراہیم کی نسل ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے جو لاسٹ ٹرائبز آف دی ہاؤس آف اسرائیل ایکسوڈس کے بعد، مصر سے خروج کے بعد کہاں گئے. یہ میں نے اس لیے ذکر کر دیا کہ گمان غالب کے طور پر یہ چیزیں ہیں کہ افغان قوم بھی انہی میں سے ہے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اور بنی اسرائیل میں سے. اور ہندوستان کا بھی برہمن در حقیقت انہی میں سے ہے. ہو سکتا ہے کہ پورے آریہ ان میں سے ہو، لیکن خاص طور پر برہمن جو ہے وہ در حقیقت انہی میں سے. ابراہیم ہی کے نام سے برہمن بنا ہوا ہے، برہمن. لیکن بہرحال یہ صرف ایک علمی دلچسپی کی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب دیکھیے، یہ جو سابقہ امت تھی یہ تھی ایک نسلی امت، لہذا اس میں جو بھی اتار چڑھاؤ آئے وہ ایک ہی نسل میں آئے. بنی اسرائیل ایک نسل تھی، تو ان کے 4 ادوار کا ذکر ہے قرآن حکیم میں. جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت تک ان پر 4 دور گزر چکے تھے. پہلا عروج کا دور تھا حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت. زینت، پیریڈ آف زینت، گلوری. پھر زوال آیا، زوال آیا، زوال آیا. 300 سال کے زوال کے عمل کا نتیجہ کیا نکلا کہ پہلے ان کی 2 مملکتیں ہو گئی تھی حضرت سلیمان کے بعد. شمالی مملکت اسرائیل کے نام سے تھی، جنوبی مملکت یہودا کے نام سے تھی. پہلے تو 7ویں قبل مسیح کے اندر تو یہ اسرائیل ختم کر دیا اشوریوں نے، بیڑا غرق اس کا. اور پھر یہ 6ویں صدی عیسوی کے آخر میں عراق کا بادشاہ بیبیلونیا کہلاتا تھا. عراق کا نام اس وقت بیبیلونیا تھا، مملکت بابل. اس کا بادشاہ تھا نمرود، نماردہ کہیں گے، جیسے فراعنہ مصر والے یہ نماردہ تھے. تو نمرود وقت جو ہے، ایک نمرود وہ تھا جو حضرت ابراہیم کے زمانے کا، وہ بھی نمرود تھا، اس لیے کہ یہ تو اصل میں لقب ہے، خطاب ہے، لقب ہے. تو نمرود جو اس وقت کا تھا اس نے حملہ کیا ہے. نبوکدنضر اس کا نام، جیسا میں ذکر کر چکا ہوں. 6 لاکھ قتل کیے، 6 لاکھ کو لے گیا اور ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا. یہ ان کا دور زوال کی انتہا ہے. پھر ان میں ایک رینائسنس ہوئی. پھر ایک حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی، منادی کی، ان کو پکارا کہ ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کی طرف اپنا رجوع کرو، اپنے اخلاق درست کرو، دین کے ساتھ تعلق مضبوط کرو. اس کے نتیجے میں پھر ان میں ایک عروج کی کیفیت آئی. مکابی پاور قائم رہی ہے، ایک بہت بڑی سلطنت یہودیوں کی مکابی سلطنت. یہ دوسرا عروج تھا. پھر زوال آیا، پھر اخلاق گر گئے، پھر دین سے دوری ہوئی، پھر چیزیں جو ہے میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب یہ معاملے ہو گئے پھر دوبارہ زوال آیا. پہلے یونانیوں نے انہیں فتح کیا، سکندر نے. سکندر کا پھر سالار بعد میں سلیوکس رہ گیا تھا. پھر یہ کہ رومنز نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کے اوپر حکومت قائم کی. جب حضرت مسیح بھیجے گئے ہیں تو رومی سلطنت میں داخل تھا یہ علاقہ، اگرچہ مقامی طور پر ہیرود کے نام سے انہوں نے ایک بٹھا رکھا تھا، جیسے انگریزوں کے اپنے زمانے میں راجے مہاراجے نواب بٹھائے ہوئے تھے. حکومت تو انگریز کی تھی، لیکن یہ کہ ایک لوکل سی شکل تھی، تو وہ ان کی ایک ذاتی وہاں کی حکومت بھی تھی، لیکن تھی تو سلطنت جو ہے رومن امپائر. اسی کے دوران میں حضرت مسیح کی بعثت ہوئی ہے. لیکن اس قوم نے حضرت مسیح کو نہ صرف یہ کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، جو خاص طور پر ان کے نجات دہندہ بن کر آئے تھے، جن کی پیشن گوئیاں سابقہ جو ان کے نبی تھے وہ دیتے رہے تھے، بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتے، انہیں مرتد قرار دیا، انہیں ولد الزنا قرار دیا،
انہیں جادوگر قرار دیا. جادوگر ہے تو پھر مرتد ہے، مرتد ہے تو واجب و قتل ہے، سولی پر چڑھا دو اس کو. اس حوالے سے یہ قوم اس وقت اللہ تعالی کے اس قانون کی سزاوار بن چکی تھی جس کے تحت دنیا میں اس سے پہلے بہت سی قوموں کو نسیم منسیہ کیا گیا. اللہ کا قانون یہ تھا جس قوم کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیج دیا جائے، اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی اس رسول کو رد کر دے تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جا سکتا. قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم ہود ہلاک کی گئی، قوم صالح ہلاک کی گئی، قوم شعیب ہلاک کی گئی، سدوم اور عمورہ کی بستیاں برباد کی گئی، آل فرعون برباد کیے گئے. یہ سب یہ قانون تھا. اس وقت یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح کو اپنے بس پر سے سولی چڑھا کر. لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ وجہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا مشیت اس میں تھی. ایک مشیت سمجھ میں آتی ہے لیکن میرا گمان ہے صرف اللہ نے ان کو رعایت دی. حضرت مسیح کو زندہ اٹھا لیا جو دوبارہ آئیں گے، اور یہ جس سزا کے یہ مستحق ہو گئے تھے اسے ڈیفر کر دیا. جیسے کسی شخص کو پھانسی کی سزا کا حکم تو ہو چکا ہے لیکن ابھی وہ جیل میں پڑا ہے، پھانسی ہوئی نہیں، ایگزیکیوشن ہوئی نہیں، اور اسی لیے حضرت مسیح کو اٹھا لیا گیا. یہ اللہ نے ان کے لیے کیوں کیا؟ یا تو آؤٹ آف لو، آخر اللہ نے انہیں پسند کیا تھا، چنا تھا، وہ لاڈلے تھے، شاید اللہ نے اس کا لحاظ کیا، واللہ عالم. اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل جو ہے وہ اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، لیکن ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ پر عدل واجب نہیں ہے. اللہ کی مشیت مطلق ہے، جو چاہے کرے. یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. لیکن دوسرا ذرا ایک گہرا سبب اور مجھے معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو نئی امت مسلمہ اب وجود میں آنے والی ہے محمد رسول اللہ کی بعثت پر، جب وہ بھی اسی طریقے کار کو اختیار کرے گی، اسی طرح اللہ کے دین سے بدعہدی کرے گی، پش دکھائے گی، تو جو اسے سزا دینی ہوگی، کیونکہ وہ خیر امت ہوگی، بہترین امت ہوگی، تو جو اس کا بہترین حصہ ہوگا اسے ان کے ہاتھوں عذاب دلوائیں گے. مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں عذاب دلوائیں گے. میں نے کئی مرتبہ بات کیا، یہاں مولانا اصلاحی صاحب بتایا کرتے تھے کہ ان کے علاقے میں راجپوت قوم، راجپوت تھے وہ بھی، تو اگر ان کی قوم میں سے کوئی نوجوان کو بہت غلیظ حرکت کرتا تھا تو اسے پھر جوتے لگواتے تھے برسر عام، اور چمار کے ہاتھوں لگواتے تھے، جس کو انگریزی میں کہتے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. ایک تو یہ جوتا لگے، تو جوتا جو ہے اگر کسی راجپوت کے سر پر کسی راجپوت ہی کا جوتا پڑ رہا ہے، یہ جوتا تو راجپوت کا ہے نا، لیکن نہیں، چمار کا جوتا. تو اللہ کے اعتبار سے وہ اس سنت کے اعتبار سے مغضوب علیہم قوم ہے یہ یہود، ان کے ہاتھوں امت محمد کے ان حصوں کو پٹوایا جائے گا کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ بدعہدی کا وہی معاملہ کریں گے کہ جو انہوں نے کیا. اس کے بعد ان کی ایکسٹرمینیشن ہو جائے گی. لیکن ابھی معاملہ ان کے لیے جو ہے اللہ نے عارضی طور پر بڑی ڈھیل دے دی ہے ان کو. پھر یہ کہ ایک وقت آیا حضور کی بعثت کے وقت بھی، پھر دیکھیے حالانکہ اس وقت 600 برس گزر چکے ہیں، اس کے باوجود اللہ نے انہیں موقع دیا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اب بھی تمہارا رب تم پر رحمت فرمانے کے لیے، رحم فرمانے کے لیے تیار ہے. اب بھی تم محمد پر ایمان لاؤ اور ان کے دامن کے سائے میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ کر لے. لیکن انہوں نے اس کو بھی ریجیکٹ کیا. بدترین دشمن، یہ پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. یہ ہے وہ قوم. لیکن اب اس کی آخری بات سمجھ کر پھر امت مسلمہ پر آئیے گا. جو دوسرا زوال اس کا شروع ہوا تھا مکابی سلطنت کے خاتمے کے بعد، وہ اپنے کلائمیکس کو، یا کہیے کہ اپنے انتہائی جو ہے پہنچا ہے، زوال کا نقطہ جو ہے سن 70 عیسوی میں. رومی جنرل ٹائٹس، کیونکہ انہوں نے کچھ بغاوت کی تھی سلطنت روما کے خلاف، لہذا اس کی سزا دینے کے لیے جو حملہ کیا اس نے یروشلم پر، 1,33,000 کو یہودی ایک دن میں قتل کی. اور دوسرا جو انہوں نے بنا لیا تھا مکابی سلطنت کے دور میں، دوبارہ اپنا ہیکل بنا لیا تھا، دوبارہ تعمیر ہو گئی تھی، اس کو بھی گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہے.
سیکنڈ ٹیمپل اس کو کہتے ہیں، ہیکل دوم ابھی تک گرا پڑا ہوا. نمبر 3 انہیں نکال دیا گیا، نکل جاؤ یہاں فلسطین سے، تم یہاں نہیں رہ سکتے. اسے کہتے ہیں وہ ڈایاسپورا، ہمارا وہ دور جس میں کہ ہمیں منتشر ہو جانا پڑا، کہیں یورپ چلے گئے، کہیں ایشیا میں آ گئے، کہیں افریقہ چلے گئے، کہیں اور چلے گئے. جب امریکہ آباد ہوا یا دریافت ہوا تو امریکہ چلے گئے، لیکن یروشلم اس میں داخلہ ان کا ممنوع رہا ہے 500 برس. اس میں ڈھیل اگر آئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب یروشلم فتح ہوا ہے تو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ اوپن سٹی ہے، یہاں یہودی بھی آ سکتے ہیں، وہ اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکتے ہیں. لیکن عیسائیوں نے جب ہینڈ اوور کیا تھا یروشلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جو اس کے معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ چیز شامل کر دی تھی کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک ہے، آئیں زیارت کریں اور جائیں، دفع ہو جائیں. یہاں پر انہیں مکان خرید کر رہنے کی، زمین خرید کر کھیت بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، آباد نہیں ہو سکتا. یہ معاملہ ان کا چلا ہے 1917 تک، سن 70 سے 1917، بلکہ اس سے پہلے 600 سال میں تو وہ آ بھی نہیں سکتے تھے وہاں. وہ تو حضرت عمر نے اجازت دی انہیں کہ وہ آئیں، آ کے زیارت کر کے چلے جائیں، ورنہ اس سے پہلے یہ بھی اجازت نہیں تھی. اور 1917 تک وہاں پہ ان کے آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. یہ جو دور گزرا ہے ڈایاسپورا کا، اس میں انہیں کچھ سہارا اگر ملا ہے بدبختوں کو تو مسلمانوں کے ہاتھ. پہلا کام انہوں نے یہ کیا، طارق ابن زیاد نے جب حملہ کیا اسپین پر تو ان کی مدد کی مسلمانوں، کیونکہ کرسچنز ان کو شدید پرسیکیوٹ کر رہے تھے، ٹارچر کرتے تھے. عیسائیوں کے نزدیک جن کو انہوں نے خدا مانا ہوا تھا، خدا کا بیٹا خدا حضرت مسیح، اس کو پھانسی پر چڑھانے والے یہ یہودی ہیں، تو کیا کریں گے ان کے ساتھ، آپ خود سوچ لیں. تو شدید پرسیکیوشن کا سامنا تھا تو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی ان کے خلاف. نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں نے انہیں اپنا محسن سمجھا اور انہیں بہت ان کی سرپرستی کی. چنانچہ یہ چیز کہی ہے ان کا بہت بڑا مفکر بن جورون، اس نے کتاب جو لکھی اس میں لکھا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا. یہ جو ڈایاسپورا ہمارا انتشار کا دور ہے 2000 برس کا تقریباً، اس میں ہمارا بہترین عہد زمین جو ہے مسلم اسپین ہے. مسلمانوں کے تحت اسپین میں ہمیں بہترین جگہ ملی اور بہترین ہم نے وہاں پر دن گزارے. اچھا، جب 15ویں صدی کے اختتام پر عیسائیوں نے یہودیوں اور مسلمانوں دونوں کو نکال باہر کیا، بس 1492 میں فال آف غرناطہ، مسلمان ختم اور یہودی ختم، نکال دیے گئے. مسلمان تو چلے گئے، ڈمپ کر دیا گیا انہیں شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے میں، یہ موراکو ہے اور یہ ہے تیونس ہے، الجزائر ہے، یہاں آ گئے. یا تو جو برباد دیے گئے، جلا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، باقی جو بچے انہیں لا کے انہوں نے جہازوں میں بھرا اور بھر کے یہاں ڈمپ کر دیا. لیکن یہودیوں کی ذرا دیکھیے، انہوں نے اس وقت رخ کر لیا سلطنت عثمانیہ کا. ایک مسلمان قوت، میں نے کہیں یہ لکھا بھی ہے کہ سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا مسلمانوں کے اقتدار کا تو مشرق میں طلوع ہو رہا تھا. یورپ کا مغرب، یورپ کا مشرق، یہ بالکل سائملٹینیس ہوا ہے کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا سورج غروب ہوا ہے اسی وقت یورپ کے مشرق میں ترکوں کا سورج طلوع ہو گیا، جو آٹومان امپائر. اب یہ وہاں پہنچ گیا، آج تک موجود ہیں وہاں. موجودہ ترکی میں صنعت اور تجارت کا اکثر کنٹرول یہودیوں کے ہاتھ میں، اور انہیں ترکوں نے بھی بہت ان کو سپورٹ کیا ہے. تو انہیں اگر کسی نے دنیا میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز میں ان پر رحم کیا تو سب سے پہلے حضرت عمر نے، کہ انہیں یروشلم کی زیارت کا حق دے دیا، اگرچہ ان کے ہاتھ بنے ہوئے تھے. جو ٹریٹی تھی اس کے تحت آباد ہونے کا حق نہیں دے سکتے تھے. پھر ان پر اگر رحم کھایا یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو مسلمانان اندلس نے، پھر ان کے ساتھ سرپرستی ان کی ہے تو ترکوں نے. لیکن ان کی وہ بدترین دشمنی جو ہے محمد اور امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. عربوں کی جو کہاوت ہے سمن کلبک یا کولوک، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو گے کسی دن تمہیں کو کاٹے گا. بہن ہی یہ یہودیوں کا معاملہ ہے. اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو ان کا میں نے آپ کے سامنے عروج زوال کا دور رکھ دیا ہے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ حضور نے فرمایا، یہ حدیث میں نے 12 پہلے سنائی ہے،
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ترمذی شریف میں روایت ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں۔ ہمارا پہلا عروج آیا، لیکن ہم چونکہ ملٹی ریشیل امت ہیں، مسلمان ایک ریس تو نہیں ہے، عرب آئے، پھر ایرانی آ گئے، پھر ترک آ گئے، پھر بربر آ گئے، پھر ہندی آ گئے، یہ تو بے شمار قوم ہے، جیسے ملٹی نیشنل آج کل فرمیں کہلاتی ہیں، تو ملٹی نیشنل یا ملٹی ریشیل امت ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا پہلا عروج تھا عربوں کے زیر قیادت، کتنا بڑا عروج، لیکن اس کے بعد زوال آیا اسی طرح، 2 صدیوں سے پھیلا ہوا زوال ہے۔ پہلے 11ویں صدی عیسوی کے اندر صلیبیوں کا طوفان آیا، لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا، 88 برس تک عیسائیوں کے ہاتھ میں رہا۔ پھر مشرق سے طوفان آیا، جیسے مشرق سے نبوکدنضر آیا تھا، مشرق سے تاتاری طوفان آیا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ اب لاکھوں کی بات نہیں، اب کروڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہودی تو رہے ہی لاکھوں میں، اس سے زیادہ ان کی تعداد کبھی رہی نہیں۔ مسلمان قوم ہے جو کروڑوں کی، کروڑوں قتل ہوئے ان کے۔ پوری خارزم شاہ کی باغی مملکت، یہ سارا کا سارا علاقہ جو روسی ترکستان، افغانستان، ایران، عراق کا اکثر حصہ تہو والا ختم، یہاں تک کہ پھر خلافت بنو عباس کا چراغ گل مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر نکالا ہے محل سے، آخری خلیفہ بنو عباس کے، اور ان کو پھر ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈالا، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی سموں تلے کچل دیا۔ یہ عذاب الہی ہم پر آیا۔ لیکن پھر عروج، جیسے وہاں مکابی دور آیا تھا، پھر ہمارے ہاں ترکوں کا دور آیا۔ وہی تاتاری اب اسلام لے آئے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاکبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاری تھے نا یہی ترکان تیموری مغل، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ، اور ترکان عثمانی کا کیا ٹھکانا ہے پھر یہ کہ پورا ایسٹ یورپ، شمالی افریقہ، ویسٹ ایشیا، گریٹ آٹومان امپائر 2300 برس تک عروج کا دور رہا۔ پھر زوال آیا، اور زوال آیا وہی یورپی قوموں کے ہاتھوں، ان پر آیا تھا گریکس اور رومنس کے ہاتھوں، ہم پر آیا برٹشرز، فرینچ، اٹالین، اسپینیئرز، ولندیزی، پورتگیز، یہ لوگوں کا جس کو ہم کہتے ہیں کولونیل دور۔ پورا عالم اسلام جو ہے ہوتے ہوتے اس صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے بھی چیتڑے اڑ گئے، ختم، اس سے بکھرے کر لیے۔ مصر رہے گا انگریزوں کے پاس، شام رہے گا فرانسیسیوں کے پاس، عراق میں انگریزوں کا ہوگا، اصل میں بٹھا دو ایک بادشاہ، چلو پپٹ بادشاہ بٹھا دو، اور لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا، آگے موراکو، الجزائر، یہ فرانسیسیوں کے پاس رہیں گے، سب ختم۔ ہندوستان تو پہلے 100 برس پہلے جا چکا تھا، 150 برس پہلے جا چکا تھا۔ یہ ہمارا زوال ہوا ہے۔ اصل بات بتانے کی کیا ہے، یہ 2 امتوں کا، پہلی امت کا بہت لمبا عرصہ ہے، لیکن ہے وہی 2 اونچے اور 2 نیچے، 2 عروج 2 زوال، لیکن وہ پھیلے ہوئے ہیں 3500 برس پر۔ امت مسلمہ کا درمیان سے شروع ہو رہا ہے، 2000 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہی 2 عروج 2 زوال۔ اس صدی کے آغاز میں دونوں امتیں جو ہے بالکل ایک ہی اسٹیٹس ہو گئی، مسلمان بھی ذلیل، مسلمان بھی مغلوب، مسلمان بھی محکوم، اور یہودی بھی ذلیل اور محکوم۔ لیکن یہیں سے دونوں امتوں کا ایک عروج کا، تیسرا عروج ان کا بھی شروع ہوا، تیسرا ہمارا بھی شروع ہوا۔ اب یوں سمجھیے، میں کہا کرتا ہوں کہ جیسے پتنگ کے ڈور ابھی آپ نے بسط بنائی ہے، بہرحال وہ تو قابل افسوس بات ہے جس طور سے اب ہم بنا رہے ہیں اس کو، بعد مثال دے رہا ہوں کہ جیسے 2 پتنگیں چڑھتی ہیں اوپر دھند میں تیز پڑتا ہے، یہ 2 پتنگیں سابقہ امت مسلمہ کے بھی باسی کڑھی میں ابال آیا ہے، کتنے بعد؟ 2000 برس بعد۔ بڑے بڑے برے دن دیکھے انہوں نے، اسی صدی میں جرمنوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہوا وہ میں ذکر کر چکا ہوں، لیکن ان کے اندر طاقت ہے، کھڑے ہو گئے، اور بڑے اپنے ہی بہت ہی مؤثر ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے عالم عیسائیت کو اپنے اوپر، اپنے نیچے کر لیا، اس پر غالب آ گئے۔ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی، لیکن اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔
لیکن اسی صدی کے شروع میں دیکھیے ان کا موڈس آپرینڈائی بھی سمجھ لیجیے. 1897 میں یعنی اب سے کوئی 103 برس قبل آسٹریا کے ایک شہر بیسل میں جمع ہوئے یہ جو زائنسٹ تھے چوٹی کے بینکرز پورے جو یورپ کے اوپر اپنی اقتصادی جو ہے وہ تسلط جما چکے تھے اور انہوں نے اپنے عالمی غلبے کی ایک اسکیم کا آغاز کیا. اس کا طریقہ کار انہوں نے طے کر دیا. پروٹوکالز آف دی ایلڈرز آف دی زائن یہ طے کیے ہیں 1897 میں اور اس کے 3 حصے ہیں جن میں سے 2 حصوں کو بلکہ بہت حد تک تینوں حصوں کو وہ یورپ وغیرہ کی حد تک پر مکمل کر چکے تھے. نمبر 1 لادینیت سیکولرزم. ریاست کا مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ریاست کا مذہب سے تعلق ہو تو سب سے کم تعداد میں دنیا میں یہودی ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی. سیکولرزم ہو تو برابر کے شہری ہیں تو یہودی ہو عیسائی ہو مسلمان ہو شہری برابر کا. سیکولرزم ان کے ذہن کی پیداوار ہے. ان کا موڈس آپرینڈائی نمبر 1. نمبر 2 اباحیت سیکشل انارکی شراب اور زنا اور مریانی اور فحاشی عام کر کے ان کو کمزور کر دو. اور نمبر 3 سود اور بینکنگ اس کے ذریعے سے انہیں جکڑ لو. ایک معاشی سطح پر ایک سماجی سطح پر ایک سیاسی سطح پر 3 pronged اٹیک ہے ان کا موڈس آپرینڈائی جس کے ذریعے سے یہ اب پوری دنیا پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ جو 2 پتنگیں شروع ہوئی ہیں اس صدی کے آغاز سے اب اس کے کچھ لینڈ مارکس ہیں. 1917 کا بالفور ڈکلیریشن جس میں برطانوی وزیر خارجہ بالفور تھا جس نے انہیں حق دیا ہے کہ تم فلسطین میں آباد بھی ہو سکتے ہو. جاؤ زمینیں خریدو مکان خریدو آباد ہو جاؤ. گویا کہ یہ تقریباً یوں سمجھیے 1917 اور وہ سن 70 تو 1837 برس کے بعد یہ دوبارہ آبادی کا امکان پیدا ہوا ان کا فلسطین میں. وہاں کیا کیا انہوں نے مکان خریدنا ہے کسی عرب سے کیا مانگتے اس نے کہا 2 لاکھ 3 لاکھ لو لیکن کبھی خالی کر دو. ٹھیک ہے یہ کھیت کتنے کا ہے 1 لاکھ کا 2 لاکھ لو دن کر لو. اس طرح قدم جمائے پیسہ دیتا ہے سب ان کے پاس. پورے یورپ کا بینکنگ نظام جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں تو تھا. شروع میں کوئی تشدد سے نہیں لیا انہوں نے اس طرح زیادہ قیمتیں دے کر. اور ظاہر بات ہے آپ اپنے اوپر قیاس کر لیجیے آپ کے ساتھ یہ ہو تو کیا ہوگا. بابا 2 لاکھ کے بتا کے 3 لاکھ مل رہے ٹھیک ہے ہم کہیں اور جا کے بنا لیں گے. اس کے بعد اتنی طاقت وہاں حاصل کر لی کہ 1948 میں ان کا ملک قائم کر دیا گیا. اسرائیل وجود میں 1897 سے جدوجہد شروع ہوئی. 20 برس میں بالفور ڈکلیریشن. 31 برس کے بعد اسرائیل قائم ہو گیا. 29 برس کے بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ کے اندر انہوں نے اپنے حدود کو بڑھایا. ادھر سے سینائی لے لیا ادھر سے گولان ہائٹس لے لیے. مشرق سے سارا کا سارا ویسٹ بینک جو جارڈن کے پاس تھا ویسٹ بینک بہت بڑا علاقہ لے لیا. یہ ہے اسرائیل. اب یروشلم بھی ان کے قبضے میں ہے 1967 سے لے کر اب وہ جو قبلہ اول ہے اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو خانہ کعبہ ان کا جو خانہ کعبہ گرا پڑا ہوا ہے. سن 70 1930 برس ہو چکے ہیں ہمارا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے. کعبہ جو ہے مکعب جیسے کہ ریکٹینگولر سی شکل ہے نا کعبے کی ایسی ہی ہیکل سلیمانی کی تھی. چنانچہ جو بنانا چاہتے ہیں اسی شکل کا بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے بس کوئی وقت ہے کہ یہ گرائیں گے مسجد اقصی کو بہانہ بنائیں گے کچھ کریں گے کوئی بم پلانٹ کر دیں گے کچھ اور ہوگا کسی فنڈامنٹلسٹ کے اوپر الزام لگا دیں گے. بہرحال ایک پتنگ تو یہ ہے جو چڑھی. دوسری پتنگ مسلمانوں کی بھی چڑھی. مسلمان بھی ایک دفعہ پورا عالم اسلام جو ہے غلام ہو گیا تھا ہوتے ہوتے آزاد ہونے شروع ہوئے. اور ان میں پاکستان کی حیثیت کیا ہے کہ وہ اسپیشل اسلام کے نام پر بننے والا ملک پاکستان ہے. آزاد تو سبھی ہوئے. کوئی ملائم نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا کوئی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر ہوا کوئی کسی اور بنیاد پر ہوا. اسلام کے نام پر بننے والا ملک صرف ایک ہے وہ پاکستان. اب یہ ہے 2 پتنگیں جو چڑھ رہی ہیں اور ان کا تصادم ہے اس وقت دنیا کے اندر. اور اس تصادم میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے پاکستان کو اللہ تعالی نے بڑی مرکزی حیثیت دی ہے. یہ چونکہ مضمون کئی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا ہے میں صرف گنوا دوں گا.
center of gravity, spiritual and intellectual center of gravity of the Muslim Ummah shifted to India. 400 साल के मुजद्दिदीन सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए. हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी, फिर शाह वली उल्लाह, फिर सैयद अहमद बरेलवी, फिर शेखुल हिंद, फिर 20वीं सदी में अजीम तरीन इंसान मुसलमानों में जो पैदा हुए वो यही हुए. अल्लामा इकबाल जैसा फलसफी, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग पूरी दुनिया में कहीं नहीं. फिर खिलाफत के खिलाफ साजिश हो रही थी तो तहरीक यहां चली, कहीं और भी चली. फिर आजादी सबने हासिल की, लेकिन इसलिए आजादी हासिल की इस्लाम के नाम पर. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदाबाद सल्तनत है, मुआवजे के तौर पर वजूद में आई है. फिर यहीं पर सेकुलरिज्म का तोड़ हमने किया है. उसूल तौर पर करारदाद मकासिद में सेकुलरिज्म की गर्दन उड़ा दी है. हाकमियत अल्लाह की है. वो सेकुलरिज्म की तो बड़ी मेहनत से इन्होंने जो है वो इतना फलसफा इजाद किया था. करारदाद मकासिद ठीक है, अमल नहीं कर पाए हम अभी तक. ये हमारी खता है, ये हमारी कोताहियां हैं. उसूली एतबार से करारदाद मकासिद जो है वो तो पेशा बनकर गिर चुकी सेकुलरिज्म पर. इनके सूद के निजाम के खिलाफ भी उसी मुल्क के अंदर जो है फतवा आया है, बैंक इंटरेस्ट हराम, अगर से अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ. लेकिन ये साइंस है ना, इशारात है, हालात किधर जा रहे हैं. इस हवाले से वाकई ये है, सबसे बड़ी बात ये कि उम्मत मुस्लिमा में एक ही मुल्क है जिसे अल्लाह ने एटमी सलाहियत से नवाज दिया, और वो भी मौजूदाना तौर पर नवाज दिया. आखिर क्या ये सारी बातें जो हैं ये अचानक हो गई हैं, अलटप हो गई हैं, बगैर किसी हिकमत खुदाबंदी के हो गई हैं? इतनी सारी चीजें जमा हो जाना, आर दीज थिंग्स एक्सीडेंटल? नो, ये हिकमत एज़दी मशीयत खुदाबंदी के मज़ाहिर. यही बात है जो ज़ैलिम खान ने यहां पे कही बार बार कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत उम्मत मुस्लिमा की अमानत है. आज यहां सीटी बीटी पर जो बातें हो रही हैं वो पाकिस्तान के हवाले से हमारे मसाइल, इक्तिसादी मसाइल फलाएंगे, इससे ये नहीं होगा, इससे वो नहीं होगा. हालांकि क्यों वो सीटी बीटी लेकर आए हैं वो क्लिंटन से पूछिए जो उसने अपने सेनेट के अंदर तकरीर की है. उन्हें अंदेशा है कि कहीं एटमिक कुव्वत जो है ये मुसलमान फंडामेंटलिस्ट के हाथ में ना आ जाए, इसलिए इसको रोकना है. वो तो जो आने वाला दौर है, जो असल तसादुम आने वाला है, उसके लिए वो घबरा रहे हैं कि कहीं ये मुसलमानों के पास एक एटम बम आ गया तो ये तो एक मुसीबत हो जाएगी. तो उसने कहा, सही कहा. मैं जब सीटी मीटी पर बात करता हूं तो इस हवाले से करता हूं, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है हमारे पास, अल्लाह की अता करदा जो सलाहियत हमारे पास है. अब इसके एतबार से जो हमें करना चाहिए, अब मेरे पास वक्त खत्म हो गया है. आने वाला तफादुम जिस तरह का होगा उसका एक रिहर्सल हो चुका है. आपको याद है 9 बरस पहले खलीज की जंग, क्या छोटा सा मुल्क इराक, पूरी दुनिया की ताकत जमा हुई, उसमें मुसलमान भी शामिल थे. जिस तरह तहस किया गया उसमें वह नहीं ये नक्शा है. जब उमुल महारिब जो है ये जिसको कहा था सद्दाम ने, ये रिहर्सल है छोटा सा, जैसे कि बाबरी मस्जिद का गिराना रिहर्सल है मस्जिद अक्सा के गिराने का, रिहर्सल कर दिया गया. कुछ नहीं हुआ. पूरी दुनिया में किसी मुसलमान ने कुछ आपसे पूछा ही नहीं. किसी मुसलमान मुल्क ने यह भी नहीं कहा कि हम सफारती ताल्लुकात खत्म कर लेंगे, तिजारती ताल्लुकात खत्म कर लेंगे, यह भी किसी ने नहीं कहा. तजर्बा हो गया है, कुफ्र को तजर्बा हो गया है कि ये उम्मत सोच चुकी है कि हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, इनमें हमीयत और गैरत दीनियत नहीं है. इसी तरह ये खलीज की जंग रिहर्सल है अल-मलहमतुल उज़्मा की. पहले ईसाई हमलावरों को देखी शुरू हो चुकी है, तीसरी सलीबी जंग शुरू हो चुकी है. ये मिलेनियम जो है, पहली जंग शुरू हुई थी, फर्स्ट मिलियनियम जब खत्म हुआ, 1000 साल खत्म हो गए थे. 11वीं सदी में सलीबी हमला हुआ है, सैलाब आया है आलम इस्लाम पर. अब आप देखिए नाइजीरिया में क्या हो रहा है. सिर्फ शरीयत के दिफात के मसले पर हजारों मुसलमान वहां पर कत्ल के लिए ईसाइयों ने कत्ल कर दिए. तुम्हें क्या खौफ, तुम्हें क्या मसला है? हमारी शरीयत, हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं. लेकिन वो सलीबी जंग शुरू हो चुकी है. उधर मशरिक के अंदर इंडोनेशिया भी शुरू हो चुकी है. उनके जजायर के अंदर तय बपे ईसाइयों के मुसलमानों की जंगें हो रही हैं. इस मलहमतुल उज़्मा का पहला मरहला यही होगा, पूरी दुनिया की ईसाई कुव्वत जो है हमलावर होगी मिडिल ईस्ट के ऊपर. दूसरे मरहले में यहूदी उठकर आएगा और उसका दज्जाल जो है, दज्जाल अकबर, वो उसका लीडर होगा.
یہ ساری خبریں احادیث میں اس وقت میرے یہاں پہ بیان کرنے کا اس کا کوئی ضرورت نہیں اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں کرنا کیا ہے، پاکستان کو جو اللہ نے رول دیا ہے، دو کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ تنفیذ شریعت کے عمل کو تیز کریں، قرارداد مقاصد کی پوری جو ہے اس ملک کے اندر واقع تک امپلیمنٹیشن ہو، ان ورڈز ایز ویل ایز ان اسپرٹ۔ دستور میں کہیں کو خلا ہے تو دروازے بند کیے جائیں اور شرعی قوانین کی تنفیذ کے عمل کو تیز کیا جائے۔ اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ دو نتیجے نکلیں گے، انتہائی یوں سمجھیے کہ اچھے نتیجے۔ ایک تو ہمارے ملک میں اس وقت ایک خلیج ہے، مذہبی عناصر کی پسند اور سوچ کچھ اور ہے، اور ہماری اوپر کی ایلیٹ جو ہے، جو اکثر و بیشتر سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، یہ دو دھاروں میں قوم بٹی ہوئی ہے۔ اگر یہاں تنفیذ شریعت ہوگی ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر بات ہے کسی قوم کا اصل اثاثہ تو اس کے عوام ہوتے ہیں، یہاں کے عوام کے اندر تو وہ مذہب کا معاملہ موجود ہے۔ یہ تو ہماری پڑھی لکھی مغرب پسند مغرب کی تربیت دادا ایک ایلیٹ ہے جس کو ہم ایلیٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا معاملہ اور ہے، لیکن اس ملک کے عوام کا معاملہ تو بالکل اور ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس میں تصادم ہو مذہبی عناصر اور جو سیکولر عناصر کے، یہاں اسلام کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو پوری قوم میں وحدت اور یکجہتی پیدا ہوگی۔ نمبر دو، اس کے نتیجے میں ہم قریب آئیں گے مزید افغانستان کے، طالبان کے۔ ویسے یہ کہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہماری حکومت کا جو پالیسی افغانستان کے بارے میں وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ کہ مزید آگے بڑھے، جو میں نے کہا کنسنٹریشن ہونی چاہیے، آگے بڑھ کر متحد ہو جانا چاہیے، ایک ملک ہونا چاہیے یہ، لیکن ہوگا اسی وقت جبکہ آپ یہاں پر بھی شریعت نافذ کریں، ورنہ یہ کہ ان کا رخ ادھر ہے آپ کا رخ ادھر ہے تو آپ کی المل بے جوڑ ہو جائیں گے، آپ کا کوئی جو ہے رشتہ جڑتا نہیں ہے پھر۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ایٹمی صلاحیت کو کسی صورت میں کسی بھی اعتبار سے بھوکے رہنے کے لیے تیاری کر لیجیے۔ بلکہ تیسری بات بھی میں کہوں گا، کوئی امکان نہیں ہے یہاں کی معیشت کی درستی کی جب تک کہ آپ سود کا انکار نہ کریں اور قرضے جو ہے قرضے ان کے بارے میں کہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، دیں گے جب ہماری معیشت درست ہو جائے گی، یا تم ہماری کرنسی میں قرضہ ہم تم سے لے کر ہمارے ملک میں انویسٹ کر دو، بس۔ یہ تین سٹیپس ہیں، اگر یہ کوئی صورت نہیں ہے۔ آپ کے اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے کہہ رہا ہے کہ معیشت کے بہتری کے کوئی آثار نہیں، کسی بھی پہلو سے کہیں بھی یہ ساری بھاگ دوڑ، کچھ کروڑوں کچھ کہیں سے کچھ ارب روپے نکلوائے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے۔ یہ پوری قوم کی معیشت کا معاملہ ہے، آپ کی پوری انڈسٹریل جو ہے انڈسٹری جو بند پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ سارا جو بھی آپ کے پاس آمدنی ہوتی ہے وہ تو نکل جاتی ہے سود کے اندر۔ بھارت نے 130 ارب روپیہ ایک دم جو ہے بڑھا دیا آپ نے بجٹ میں، اور ہم نے تو الٹا کم کیا 6-7 ارب۔ کیسے مقابلہ کریں گے؟ کہنے کو تو ظاہر بات ہے جو بھی چاہے بس وہ سیدھا تان کے ہم کھڑے ہیں بھارت کے سامنے، لیکن حقائق نہیں دیکھیے نا، اپنی معیشت کو سنبھالنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ صاف کہہ دیجیے وہاں سختیاں آئیں گی تو جیسے کہ ابھی بھٹو نے کہا تھا اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، کہا تو تھا نا اس نے، اسے سزا دی ہے، کسنجر نے کہہ دیا تھا کہ ہم تمہیں ایک نمونہ عبرت انگیز مثال بنا کر چھوڑیں گے تمہیں، اور عبرت انگیز مثال وہ بن گئی۔ وہ تو یہ کہ افغان جنگ کے یوں سمجھیے کہ اس کے صدقے ہمارا یہ ایٹمی پروگرام جو ہے بند نہیں ہوا، ورنہ امریکہ نے کبھی کا اس کا بیڑا غرق کر دینا تھا جیسے کہ عراق کا کیا تھا۔ وہ تو چونکہ روس کا بیڑا غرق کروانا تھا ہمارے ہاتھوں، ہمارے ذریعے سے افغانوں کے ہاتھوں، لہذا ادھر سے چشم انہوں نے بند رکھی، چشم پوشی کی۔ اب یہ اللہ کی حکمت سے ہوتا جو ہوتا ہے، ان کے کیے سے نہیں ہو رہا، یہ سب اللہ کے کیے سے ہو رہا ہے۔ تو یہ 3 نکاتی پروگرام تنفیذ شریعت کے عمل کو تیز کیا جائے، جس کے نتیجے میں یہاں بھی عوام میں اور جو بھی حکمران طبقات ہیں ان میں ہم آہنگی ہو، اور یہ کہ طالبان کے افغانستان کے ساتھ ہم کلوزر سے کلوزر ہوتے چلے جائیں۔ نمبر 2، سود سے صاف انکار کیا جائے، اندر بھی باہر بھی، تاکہ جو بھی ہمارے ذرائع ہیں انہیں سے ہم اپنی ضروریات پوری کریں۔ سینکشنز لگتی ہے تو وہ ان ڈسکرائز ہمارے لیے نعمت ہوں گی، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو بھائی، ایک وقت روٹی کھا سکتے ہو تو ایک وقت کھاؤ، مت کھاؤ 2 وقت روٹی۔ اور نمبر 3، ایٹمی صلاحیت پر کسی درجے میں کوئی پسپائی نہیں، اور جیسا کہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ گریٹر مسلم امہ کا مسئلہ ہے، یہ امانت ہمارے پاس ہے پوری امت مسلمہ کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر